ہو جائے گا. گنتی کیسے ایسے ختم ہو جائے گی. ملین آپ نے سنا ہوگا, بلین, ملین 10 لاکھ, بلین 1 ارب, ٹریلین 10 خرب, سیپٹیلین, سیکسٹیلین, کارڈیلین, ڈیسیلین, نونیلین, آکٹیلین. یہ سنا آپ نے؟ کسی میتھمیٹیشین سے جو بہت ماہر ہو گڑت کا, حساب کا, اس ٹیچر سے پوچھئے ذرا صاحب, اور کہیے مولوی نے بتایا ہے. مولویوں کے متعلق یہ غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو کہ مولویوں کا حساب بڑا کمزور ہوتا ہے, مولویوں کو زیادہ پہاڑے یاد نہیں ہوتے, مولویوں کی میتھ, مولویوں کی گڑت, مولویوں کا حساب بڑا کمزور ہے. ذرا کسی مفتی صاحب, کبھی مفتی صاحب کے پاس آ کر کے بیٹھ جائیے ایک مرتبہ, اور ایک مسئلہ وراثت کا چھیڑ دیجیے. مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے, میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, والد صاحب کی زمین جائیداد میں میری والدہ کا کتنا حصہ ہے, میرا کتنا حصہ ہے, میری بہن کا کتنا حصہ ہے. پوچھئے تو مفتی صاحب بتائیں گے اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کا, اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کے بھائی کا, اتنے بٹے اتنا حصہ آپ کی والدہ کا. مفتی صاحب اتنے بٹے بتائیں گے, دے بٹے دے بٹے دے بٹے, کہ آپ گھومیں گے کٹے کٹے. اتنے بٹے لگا کے بتائیں گے, دیوار سے سٹے سٹے گزر جائیں گے. مفتی کے بٹے آپ ہٹے ہٹے گزر جائیں, کھیت سے ہٹے ہٹے نکل جائیں گے, مفتی کے قریب نہیں آئیں گے کہ ابھی پھر بٹے شروع کر دیں گے. مفتی کی گڑت کمزور ہوگی. مفتی پہ ذمہ, میں عرض کر دوں آپ سے, یوقع عن اللہ, مفتی کے دستخط اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. یوقع عن اللہ, مفتی اپنے پاس سے نہیں دستخط کرتا. مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ, مفتی یحییٰ صاحب مدد علی نے یہ شرف حاصل کیا ہے کہ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے باقاعدہ سبق پڑھے. فتاوی محمودیہ والے فقیر امت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ, جن کا انتقال ہوا 1996 میں ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں, جن کے شاگرد رشید تھے حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ, اور حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت ہردوئی. میں عرض کر دوں آپ سے, میں عرض کر دوں, وہ فرماتے ہیں مفتی جب فتویٰ لکھتا ہے تو ایک طرف داہنی طرف جنت ہے, بائیں طرف جہنم ہے. فتویٰ اتنا آسان ہوتا ہے, بات بات پہ فتویٰ, بات بات پہ فتویٰ. کچھ اپنی عقل سلیم سے بھی کام لیجئے. میں عرض کر دوں آپ سے, یوقع عن اللہ, مفتی کا دستخط یہ کس نے لکھا؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے. کس نے؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ, 700 سال پہلے انہوں نے نقل کیا. مفتی کا دستخط اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے, اس کی آخرت داؤں پہ لگی ہے. آپ تو بڑی آسانی سے فتویٰ لے آئے, مگر مفتی کی آخرت داؤں پہ لگی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, وہ شرعی رہبر ہے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, تو اللہ خالق ہے. سورج کا وزن میں بتا رہا تھا, اللہ کی قدرت دیکھیے, اللہ کی قدرت پہ بات ضرور آنی چاہیے. آج ساری باتوں پہ, آج ہم لوگ سائنس پہ بڑا یقین بھی کرتے ہیں, یقین کرنا بھی چاہیے, لیکن اللہ نے جو باتیں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں وہ سائنس سے بہت ہی اعلیٰ, بہت ہی بالا, بہت ہی الگ ہٹ کر کے ہے. آج بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے اوپر صرف 5% کام ہوا ہے. سمندر اتنا بڑا 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل, 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا سمندر, 5% سمندر پہ کام ہوا ہے. اتنی ہائی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود, اتنی بڑی سائنسی ترقی ہونے کے باوجود, اتنی زبردست ترقی ہونے کے باوجود سمندر پہ کوئی کام نہیں ہوا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے سمندر کے بارے میں کیسی حیران کن معلومات فراہم کر دی تھی. غور فرمائیے آپ, غور فرمائیے اللہ کی قدرت. سورج کا وزن 2 نونیلین ہے. 2 نونیلین کا مطلب 2 کے آگے 30 زیرو لگائیے. پچھلے سال رمضان شریف میں نے حساب لگایا تھا. یہ آپ کو حساب لگانا پڑے گا, ہر بات کتاب میں تھوڑی ملے گی. پرسوں نرسوں میں خطاب کر رہا تھا لکھیم پور, اتر پردیش کا سب سے بڑا ضلع لکھیم پور. لکھیم پور سب سے بڑا ضلع اتر پردیش کا. میں اس کا وہاں بیان کر رہا تھا, وہاں میں نے اس کا تذکرہ کیا. اب کوئی پوچھے پہلے کلمے میں حروف کتنے, تو کتاب میں جلدی تھوڑی مل جائے گا. پہلے کلمے میں حروف کتنے؟ 24. لا الہ الا اللہ میں 12 حروف. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ میں 12 حروف, 12 12 24. پہلے کلمے میں حروف کتنے؟ 24. دوسرے کلمے میں اشہد اللہ, پڑھیے ذرا دوسرا کلمہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ پوری توجہ کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے بیان سن رہے ہیں, لیکن کلمہ شریف دوہرا لیجیے ذرا سے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسرے کلمے میں حروف کتنے؟ 40. سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. یہ شمار اس گنہگار نے کیا, اس سیاکار نے کیا, اس حقیر و فقیر نے کیا, اس ناخواندہ انسان نے کیا. لیکن علم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی جلسے کی خبر سنو تو علماء کرام کا بیان سننے کے لیے ضرور چلے جاؤ، جلسے میں شرکت ضرور کرو۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ واعظ کی زبان سے، مقرر کی زبان سے، عالم کی زبان سے ایسی بات بیان کرا دیتا ہے جو زندگی بھر کے مطالعے میں نہیں آتی، جو زندگی بھر کے مطالعے میں نہیں آتی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں عرض کر دوں، مثلا گھر سے چلے تو نہیں معلوم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، یہاں آئے تو معلوم ہوا کہ عالم صاحب نے بیان کر دیا، دیکھو دیکھو ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، دیکھو دیکھو ہماری بیٹی ہمارے نبی کی 3 نواسیاں ہیں، سبحان اللہ، اہل بیت رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، دیکھو دیکھو ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، دیکھو دیکھو ہمارے نبی کی 3 نواسیاں ہیں، دیکھیے دیکھیے ہمارے نبی کی 11 بیویاں ہیں، دیکھیے دیکھیے ہمارے نبی کے 5 نواسے ہیں، سبحان اللہ، دیکھیے دیکھیے ہمارے نبی کے تقریباً 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو سورج کا وزن نکالنے کے 2 کے آگے کتنے 30 زیرو لگانے پڑیں گے۔ اللہ کی شان دیکھ لیجئے، اللہ کی شان، ایک پرندہ اتنا بڑا اتنا بھاری، میں نے کہا نہیں یہ حساب لگانا پڑے گا۔ دوسرے کلمے کے حروف ہمارے شمار کیے گئے، دوسرے کلمے میں حروف کتنے 40، تیسرے کلمے میں حروف کتنے، سبحان اللہ پڑھیے تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنے حروف پڑھے 71 سمجھتے ہیں یہاں کے لوگ؟ جی۔ تیسرے کلمے میں حروف کتنے 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کتنے حروف ہیں اس سورت میں؟ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، اس میں کتنے حروف ہیں 42، اس گنہگار کے گنے ہوئے۔ یہ چھپی چھپائی نہیں ہے کہ کہیں چھپی پڑھ لیا اور نقل کر دیا، اجازت نہیں ہے، ایسے چھپی ہوئی چیز کو پڑھ کے اجازت نہیں ہے بیان کرنے کی۔ تحقیق جامع ہونی چاہیے، علم پختہ ہونا چاہیے، ریفرنس اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ اگر ہاوڑا برج، آج ہی راستے میں پوچھا تھا کسی نے، ہاوڑا برج اس کی لمبائی کی بات چل رہی تھی راستے میں عرض کر دوں آپ سے 2150 فٹ لمبا ہے ہاوڑا برج، 2150 فٹ اس کی لمبائی ہے ہاوڑا برج کی۔ کھڑگپور ریلوے اسٹیشن 2733 فٹ لمبا ہے کھڑگپور ریلوے اسٹیشن۔ علم پختہ ہونا چاہیے، جواب مضبوط ہونا چاہیے، حوالہ مضبوط ہونا چاہیے، دلیل پختہ ہونی چاہیے۔ کوئی آپ سے کوئی کہے انگلینڈ بڑا ہے کہ مکہ معظمہ، کانپور کے ایک صاحب نے پوچھا تھا انگلینڈ بڑا کہ مکہ معظمہ، میں نے عرض کیا رقبے کے اعتبار سے، ایریا کے اعتبار سے بہت کم لوگوں کے ذہن میں بات آئے گی۔ انگلینڈ ایک ملک ہے مگر چھوٹا ہے، مکہ معظمہ بڑا ہے، مکہ معظمہ ضلع ہے، مکہ معظمہ کیا ہے ضلع ہے، ڈسٹرکٹ ہے، مکہ معظمہ کیا ہے ڈسٹرکٹ ہے، ضلع ہے۔ انگلینڈ کی لمبائی چوڑائی، ابھی اشرف یہاں مہمان خانے میں ایک عالم صاحب سے کہہ رہے تھے کہ جغرافیہ کے متعلق باقاعدہ طور پہ ہمارے علماء کرام جس طرح نگاہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، مکہ معظمہ کی لمبائی کتنی، انگلینڈ ایک ملک ہے اس کی لمبائی 1,30,000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ کتنی 1,30,000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ مکہ معظمہ کی ہے 1,63,000 اسکوائر کلومیٹر، سبحان اللہ کہیے 1,63,000 اسکوائر کلومیٹر۔ خانہ کعبہ کا مینار، خانہ کعبہ کا مینار 292 فٹ اونچا ہے، سبحان اللہ کہیے۔ قطب مینار ہندوستان میں، ہمارے ملک ہندوستان میں قطب مینار جس کو دنیا دیکھنے کے لیے آتی ہے 288 فٹ ہے، 288 فٹ اونچا قطب مینار ہے، اس سے 4 فٹ زیادہ ہے خانہ کعبہ کا مینار، 294 فٹ اونچا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کا نام بڑا ہے، اللہ کا مقام اونچا ہے، اللہ کا کلام بڑا ہے۔ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ اب ذکر الہی کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجیے گا، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ۔ ایک پرندہ ایسا پیدا کر دیا 150 کلو گرام کا وزن، شتر مرغ پرندہ ہے نا، آسٹرچ انگلش میں بولتے ہیں آسٹرچ، شتر مرغ 150 کلو گرام کا پرندہ شتر مرغ، اور دوسرا پرندہ اتنا چھوٹا 2 گرام کا پرندہ، سبحان اللہ 2 گرام کا پرندہ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے، اس کا نام ہے ہیمنگ برڈ، ہمنگ HUMMING ہمنگ برڈ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ اس کا وزن کتنا 2 گرام، کتنا واٹ دا ویٹ 2 گرامز، 2 گرام۔ اور سب سے بڑا پرندہ شتر مرغ، سمجھتے ہیں نا شتر مرغ میں عرض کر دوں آپ سے، شتر مرغ کا انڈا بہت بڑا ہوتا ہے، 1.5 کلو کا ایک انڈا ہوتا ہے شتر مرغ کا، اتنا بڑا پرندہ۔ اب میں نے حساب لگایا، اے اللہ تعالیٰ آپ کی قدرت کاملہ، شتر مرغ ایک طرف اتنا بھاری، ترازو کے ایک پلے میں اگر شتر مرغ کو بیٹھا دیں اور دوسرے پلے میں سب سے چھوٹا پرندہ بیٹھائیں
تو اے اللہ پاک کتنے ہزار وہ پرندے رکھے ہم جب شتر مرغ کے برابر ہو جائیں، جو شتر مرغ کے برابر. جب میں نے حساب لگایا تو معلوم یہ ہوا 75,000 ہمنگ برڈ، 75,000 وہ چڑیا ایک پلے میں رکھی جائیں، ترازو کے ایک پلے میں، اور دوسرے پلے میں باقاعدہ شتر مرغ بٹھایا جائے. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی. ایک مرتبہ میں نے حساب لگایا، چیٹی زمین پر چلنے والی چیٹی، اس کا وزن 2 ملی گرامز. ہاتھی اس زمین کے اوپر چلنے والا سب سے بھاری جیو، سب سے بھاری جانور، سب سے ویٹی اینیمل، سب سے بھاری 5,000 کلو گرام. اللہ پاک ترازو کے ایک پلے میں ہاتھی بیٹھائیں، ترازو کے دوسرے پلے میں کتنے کروڑ چیٹیاں رکھیں، کتنے ارب چیٹیاں رکھیں جو باقاعدہ ہاتھی کے برابر ہو جائیں. یہ آپ کو حساب لگانا پڑے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے غور کرو، تعقلون، تفقہون، تذکرون، علم کا استعمال کرو، عقل کا استعمال کرو. تمہاری نمازیں، تمہارا رکوع، تمہارا سجدہ، یہ سب سجدے کے اندر جب آپ جاتے ہیں، آپ قیام میں ہیں باقاعدہ اللہ کا قیام کر رہے ہیں، آپ کا دماغ، آپ کے دماغ میں خون نہیں پہنچ رہا ہے، رکوع میں گئے خون نہیں پہنچا، جیسی سجدے میں گئے پیشانی آپ نے زمین پہ ٹکائی، اب آپ کا یہ کولہا، آپ کا یہ ہپ، آپ کا یہ باقاعدہ کولہا، آپ کا یہ کولہا، آپ کا یہ ہپ، آپ کا سرین، آپ کے کولہے اوپر ہو گئے، آپ کی گردن زمین سے چپکی ہوئی ہے، آپ کی پیشانی فرش سے لگ گئی. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر کہہ دیجئے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کا آپ اعتراف کر رہے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. آپ اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ آپ کے بدن کے خون کو آپ کے دماغ میں پہنچا رہا ہے، آپ کے بدن کے خون کو آپ کے دماغ میں پہنچا رہا ہے. کوئی آسن ورزش کا کوئی طریقہ ایسا نہیں جس سے دماغ میں خون پہنچ جائے سوائے سجدے کی حالت کے، سوائے سجدے کی حالت کے. 5 وقت کی نمازوں میں 96 بار سجدہ کرتے ہیں، 96 بار ایک مسلمان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ خون کو پہنچاتا ہے، خون کو پہنچاتا ہے. اس لیے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کیجیے. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. خالق اونٹ پیدا کیا اللہ نے، اونٹ کو پتا نہیں دیا، کہیے سبحان اللہ. اونٹ کو اللہ نے پتا نہیں دیا، گھوڑے کو اللہ نے تلی نہیں دی، گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے تلی، سمجھتے ہیں تلی، گھوڑے کو اللہ نے تلی نہیں دی. کیکڑے کو اللہ نے دانت نہیں دیے، کیکڑے کو اللہ تعالیٰ نے دانت نہیں دیے. چیٹی کو اللہ نے پھیپھڑا نہیں دیا، چیٹی کو اللہ نے پھیپھڑا نہیں دیا. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ. ذکر الہی کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجیے گا. 1.5 گھنٹہ کہا تھا مفتی صاحب نے باقاعدہ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ادھر سے کوئی ہری جھنڈی اور لال جھنڈی نہیں مل رہی ہے، چونکہ باقاعدہ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ میں تھکا بھی بہت زیادہ تھا، لیکن آپ حضرات کی محبت میں، الیاس پور کی محبت میں، آپ حضرات کی محبت میں اللہ نے اتنی سب باتیں کہلا دی اپنے فضل و کرم سے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں. سب بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کے توسل سے آپ سب حضرات کی خلوص، آپ سب حضرات کی محبت کے ساتھ باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کی ذات پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں. ذکر صحابہ کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجیے گا. نبی کی ذات، صحابہ کرام کے بغیر ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا ایمان ہی نہیں بنے گا. چونکہ کلمہ ہم تک پہنچانے والے صحابہ، شریعت ہم تک پہنچانے والے صحابہ، قرآن ہم تک لانے والے صحابہ، نبی کا دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ، نبی کے دیوانے صحابہ ہیں، نبی کے پروانے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ. الیاس پور میں ذکر صحابہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجئے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ. صحابہ کرام کا تذکرہ نہیں ہوا، تذکرہ صحابہ کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجیے گا. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کھانا بھی کھائیں گے اور بھی کچھ معمولات باقی ہیں. ابھی میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے ملک ہندوستان کے بے شمار علماء کرام آج کے آپ کے تاریخی جلسے کو، اور تاریخی جلسے میں باقاعدہ طور پہ بزرگ علماء کرام کے بیانات جو ہو رہے ہیں اس کو سماعت فرما رہے ہیں. آپ سبحان اللہ کے ذریعے ان تک کے باقاعدہ طور پہ اپنی صدائیں پہنچائیے. نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے غلام صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے شاگرد صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے بیٹے صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے غم گسار صحابہ، نبی کے رازدار صحابہ، نبی کے غم گسار صحابہ، نبی کے باوقار صحابہ، نبی کے خدمت گزار صحابہ. بیچارہ
مرتبہ سبحان اللہ ضرور کہے. نبی کے غم گسار صحابہ, نبی کے غم گسار صحابہ, نبی کے باوقار صحابہ, نبی کے خدمت گزار صحابہ, نبی کے وفادار صحابہ, نبی کے وفادار صحابہ, نبی کے دلدار صحابہ, نبی کے وفادار صحابہ, نبی کے دلدار صحابہ, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ, نبی کی سنت کے گواہ صحابہ, نبی کی سنت کے گواہ صحابہ, نبی کی سیرت کے گواہ صحابہ, نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ, نبی کی سیرت کے گواہ صحابہ, نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ, نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ, نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ, نبی کی اطاعت کے گواہ صحابہ, نبی کی ریاضت کے گواہ صحابہ, نبی کی شوکت کے گواہ صحابہ, نبی کی شوکت کے گواہ صحابہ, نبی کی عزت کے گواہ صحابہ, نبی کی حشمت کے گواہ صحابہ, نبی کی حشمت کے گواہ صحابہ, نبی کی امامت کے گواہ صحابہ. جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ. نبی کی جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ. عظمت صحابہ, مقام صحابہ, کلام صحابہ, جزاک اللہ. نبی کی شوکت کے گواہ صحابہ, نبی کی شوکت کے. آج الیاس پور میں عظمت صحابہ بیان ہو رہی ہے. آپ حضرات صحابہ کرام کی محبت کا ثبوت دیتے جائیے. نبی کی شوکت کے گواہ صحابہ, نبی کی عزت کے گواہ صحابہ, نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ, نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ, نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ, نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ, نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ, نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ, نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ, نبی کی رفعت کے گواہ صحابہ, نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ, نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ, نبی کی مبارک شباہت کے گواہ صحابہ, نبی کی مبارک عادت کے گواہ صحابہ, نبی کی پاکیزہ خصلت کے گواہ صحابہ, نبی کی قناعت کے گواہ صحابہ.